اب میں طریقت و تصوف کے حجابات کا کشف اور معاملات و حقائق کے ابواب کو روشن دلائل کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ آسان طریقہ سے مقصود کا علم ہو سکے اور منکرین کے لیے سامان بصیرت فراہم ہو جائے اور یہ انکار سے باز آ جائیں. اس طرح مجھے دعا اور ثواب حاصل ہو جائے. پہلا کشف معرفت الہی. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وما قدر اللہ حق قدرہ. انہوں نے اللہ رب العزت کی قدر نہ جانی جیسا کہ اس کی قدر کا حق ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ما حق حاصل ہوتی تو تم دریاؤں پر خوش قدم چلتے اور تمہاری دعاؤں سے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جاتے. معرفت الہی کی دو قسمیں ہیں, ایک علمی دوسری حالی. معرفت علمی تو دنیا و آخرت کی تمام نیکیوں کی جڑ ہے جو بندے کے لیے ہمہ وقت اور ہر حالت میں تمام چیزوں سے زیادہ بہتر ہے. کلام مجید میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے ہم نے جن و انس کو اپنی معرفت ہی کے لیے پیدا کیا ہے, لیکن وہ حضرات جن کو اللہ رب العزت نے برگزیدہ فرما کر دنیاوی تاریکیوں سے محفوظ رکھا اور ان کے دلوں کو زندہ و تابندہ بنایا, ان میں سے ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حال کی خبر دیتے ہوئے حق تعالی نے ارشاد فرمایا اور ہم نے ان کے لیے نور مقرر کیا جس کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتے ہیں. اور اللہ رب العزت نے جن کے دلوں پر مہر لگائی اور دنیاوی تاریکیوں میں مبتلا کیا, ان میں سے ایک ابو جہل لعین کے بارے میں اس کے حال کی خبر دیتے ہوئے حق تعالی نے ارشاد فرمایا کون ہے اس کی مثل جو تاریکیوں میں ہے جو کبھی اس سے نکلتا ہی نہیں. لہذا معرفت کی حقیقت یہ ہے کہ دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ زندہ ہو اور اس کا باطن غیر اللہ سے خالی ہو, اور ہر ایک کی قدر و منزلت معرفت سے ہے اور جسے معرفت نہیں وہ بے قیمت ہے. اسی لیے تمام علماء اور فقہاء علم کی صحت اور درستگی کو معرفت الہی کے ساتھ موسوم کرتے ہیں اور تمام مشائخ طریقت حال کی صحت اور اس کی درستگی کو معرفت الہی سے تعبیر کرتے ہیں. اسی بنا پر وہ معرفت کو علم سے افضل کہتے ہیں کیونکہ صحت حال صحت علم کے بغیر ممکن نہیں اور صحت علم کے لیے صحت حال لازمی ہے. مطلب یہ کہ بندہ اس وقت تک عارف نہیں ہو سکتا جب تک عالم بحق نہ ہو. البتہ عالم کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ عارف نہ ہو. جو لوگ اس معنی اور حقیقت سے ناواقف اور بے خبر ہیں خواہ کسی طبقہ سے متعلق ہوں ان سے مناظرہ کرنا بے فائدہ ہے. یہی وہ لوگ ہیں جو طریقت کے منکر ہیں اور طبقہ صوفیہ ان سے جدا ہے. اس اجمال کے بعد میں مسئلہ کے اسرار واضح کرنا چاہتا ہوں تاکہ دونوں طبقوں کو فائدہ پہنچے. اے عزیزو واضح ہو کہ معرفت الہی اور اس کی علم کی صحت کے بارے میں بہت اختلاف ہے. چنانچہ معتزلہ کہتے ہیں کہ خدا کی معرفت عقلی ہے, عاقل کے سوا اس کی معرفت جائز نہیں. یہ قول باطل ہے اس لیے کہ وہ دیوانے جو دارالاسلام میں ہیں ان کے لیے حکمی معرفت ہے. اسی طرح وہ بچے جو عاقل نہیں ان کے لیے حکمی ایمان ہے. اگر حکم معرفت میں عقل شرط ہوتی تو جنہیں عقل و خرد نہیں وہ معرفت کے حکم میں نہ ہوتے, اور کافروں میں چونکہ عقل ہے تو ان پر کفر نہ ہوتا, اور اگر معرفت کے لیے عقل علت ہوتی تو ہر عاقل کو عارف کہا جاتا اور ہر بے عقل کو جاہل. یہ کھلا مقابلہ اور ہٹ درمی ہے. ایک گروہ کہتا ہے کہ حق تعالی کی معرفت کی علت استدلال ہے اور جس میں استدلال کی استعداد نہ ہو اس کے لیے یہ جائز نہیں. یہ قول بھی باطل ہے اور یہ ابلیس کی مثال سے بھی باطل ٹھہرتا ہے, اس لیے کہ ابلیس نے بکثرت نشانیاں اور آیات الہیہ دیکھی, مثلا جنت, دوزخ, عرش و کرسی وغیرہ, لیکن اس کے لیے ان کی دید بھی معرفت کی علت نہ بنی. اور حق تعالی نے فرمایا اگر ہم فرشتوں کو کفار کے پاس بھیجتے اور مردے ان سے کلام کرتے اور ان کے سامنے ہر چیز کو اٹھاتے تب بھی وہ ہرگز ایمان لانے والے نہیں تھے مگر جسے اللہ چاہے. اگر آیات الہیہ کی دید اور ان کا استدلال معرفت حق کی علت ہوتی تو اللہ تعالیٰ معرفت کی علت انہیں قرار دیتا نہ کہ اپنی مشیت کو. اہل سنت و جماعت کے نزدیک صحت عقل اور رویت آیات الہیہ معرفت کا سبب ہے نہ کہ اس کی علت. اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ معرفت کی علت بجز عنایت الہی اور اس کی مشیت کے کچھ نہیں ہے, کیونکہ بغیر عنایت الہی عقل اندھی ہوتی ہے, کیونکہ عقل بجائے خود جاہل ہے. بکثرت عقلاء نے حق تعالی کی حقیقت کو نہ جانا, جبکہ عقل بجائے خود جاہل ہے تو بغیر عنایت الہی وہ اپنے غیر کو کس طرح جانے گی. اسی طرح آیات الہیہ کی رویت میں تفکر اور استدلال بھی خطا ہے,
کیونکہ اہل ہوا اور ملحدوں کی جماعت استدلال ہی کرنے والے ہوتے ہیں، وگرنہ وہ عرفان سے محروم رہتے ہیں۔ پھر یہ کہ جو عنایت الہی سے اہل عرفان ہیں ان کی تمام حرکتیں معرفت کی علامت ہیں، اور ان کا استدلال اور ان کا ترک و طلب سب مسلم ہے، اور صحت معرفت میں تسلیم طلب سے افضل نہیں ہے، کیونکہ طلب ایسی اصل اور بنیاد ہے جس کا ترک جائز نہیں ہے، اور تسلیم ایسی اصل اور بنیاد ہے کہ اس میں اضطراب جائز نہیں ہے، اور ان دونوں کے لیے معرفت حقیقت نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی ملحوظ رکھنا چاہیے کہ حقیقت میں بندے کے دل کو کھولنے والا اور اس کی رہنمائی کرنے والا حق تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں۔ محض عقل اور دلائل ہدایت کی قدرت نہیں رکھتے، اور دلیل اس سے زیادہ واضح نہیں ہوتی۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، اگر انہیں لوٹائیں تو یقیناً وہ اسی کی طرف پلٹیں گے جن سے انہیں روکا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کافروں کو قیامت کے دن اگر دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے تو پھر وہ اپنے اسی کفر میں آلودہ ہو جائیں گے جس سے انہیں منع کیا گیا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ، ان سے جس وقت معرفت کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا میں نے خدا کو اس کی مدد سے پہچانا اور ما سوا کو اسی کے نور سے جانا۔ چونکہ حق تعالی نے جسم کو پیدا کر کے اس کی حیات کو روح کے حوالے کر دیا، لیکن دل کو پیدا کر کے اس کی حیات کو اپنے قبضہ میں رکھا۔ ظاہر ہے کہ جب عقل اور آیات کو جسم کے زندہ کرنے کی قدرت نہیں دی تو محال ہے کہ وہ دل کو زندہ کر سکے۔ چنانچہ ارشاد حق تعالی ہے اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ، جو شخص مردہ تھا اسے ہم نے زندہ کیا۔ اس فرمان میں ہر قسم کی زندگانی کا اپنے قبضہ میں ہونا بیان فرمایا ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے اور ہم نے اس کے لیے نور مقرر کیا جس کے ساتھ وہ چلتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایسے نور کا پیدا کرنے والا جس کی روشنی میں مسلمان چلیں وہ رب تعالی ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، کیا حق تعالی نے اسلام کے لیے جس کا سینہ کھولا تو وہ اپنے رب کے نور پر ہے۔ اس ارشاد میں بتایا گیا ہے کہ دل کی کشادگی اللہ تعالیٰ کے قبضہ اختیار میں ہے، اسی طرح اس کی بندش بھی اسی کے قبضہ اختیار میں ہے۔ دل کے قبض کے سلسلے میں فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ پھر فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اے سننے والے اس کی پیروی نہ کرنا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے۔ جبکہ دل کا قبض و بست اور اس کا ختم و شرح اللہ رب العزت کے قبضہ اختیار میں ہے تو محال ہے کہ اس کے سوا کسی غیر کو رہنما بنایا جائے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا جو کچھ ہے وہ سب علت اور سبب ہے۔ ہرگز علت و سبب بغیر مسبب خدا کی راہ نہیں دکھا سکتا، کیونکہ حجاب راہزن ہوتا ہے نہ کہ راہبر۔ اللہ تعالیٰ بھی یہ فرماتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمہیں ایمان کی محبت دی اور اسی نے تمہارے دلوں کو اس سے مزین فرمایا۔ اس ارشاد میں حق تعالیٰ نے دل کی تزئین اور محبت جاگزیں کرنے کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے۔ تقوی اور خدا کی محبت میں قائم رہنا جو کہ عین معرفت ہے اسی کی جانب سے ہے، اور ملزم کو اپنے الزام میں اس حالت کو اپنے سے جدا کرنے یا اپنی طرف لانے کا کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔ لہٰذا جب تک حق تعالی خود اپنی معرفت نہ کرائے لوگوں کے نصیب میں ہرگز اس کی معرفت نہیں ہے۔ مخلوق حصول معرفت الہی میں عاجز ہے۔ حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالی پر اس کے سوا کوئی دلیل و رہنما نہیں، علم تو در حقیقت خدمت اور عبادت کا طریقہ سیکھنے کے لیے حاصل کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کسی مخلوق کو یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ بندے کو خدا تک پہنچا دے۔ استدلال کرنے والا حضرت ابو طالب سے بڑھ کر عاقل نہیں ہوگا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ بزرگ کوئی دلیل نہیں ہوگی۔ جبکہ حضرت ابو طالب کو شکاوت پر اجرا کا حکم تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلالت انہیں فائدہ نہ پہنچا سکی۔ استدلال کی خرابیوں میں پہلا درجہ یہ ہے کہ استدلال کرنے والا حق تعالی کی توفیق اور عنایت سے روگرداں ہوتا ہے، کیونکہ بوقت استدلال وہ غیر خدا پر غور و فکر کرتا ہے، حالانکہ معرفت کی حقیقت تو یہ ہے کہ وہ غیر خدا سے روگرداں ہو، اور دلائل کی جستجو کرنے والوں کی عادت استدلال کے سلسلے میں یہی ہے اور حق کی معرفت کے خلاف ہے۔ لہٰذا جب معرفت الہی بجز دوامی حیرانی عقل نہیں
تو عنایت الہی کو اپنی طرف متوجہ کرنا بندے کے لیے اپنے اختیار میں کیسے ہوگا؟ کیونکہ اس راہ میں مخلوق کے کسب و اختیار کو کوئی دخل ہے ہی نہیں، اور خدا کے سوا بندے کی دلالت کرنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ رہا شرح صدر اور کشادگی قلب کا معاملہ، تو یہ غیبی خزانوں سے متعلق ہے، اس لیے کہ جو کچھ خدا کے سوا ہے وہ سب حادث ہے، اور وہ اپنے جیسوں تک تو پہنچ سکتا ہے لیکن اپنے پیدا کرنے والے تک یعنی خدا تک نہیں پہنچ سکتا سوائے خدا کی عنایت کے، باوجود کہ اس کا کسب و اختیار بھی اسی کا پیدا کردہ ہے، لیکن جب وہ کسی کے تحت آ جاتا ہے تو کسب کا سبب غالب ہو جاتا ہے اور حاصل شدہ مغلوب، لہٰذا اس میں عزت نہیں رہتی کہ عقل انسانی فعل کی دلالت سے فاعل کی ہستی کا اثبات کرے، بلکہ عزت و کرامت اس میں ہے کہ وہ حق تعالیٰ کے نور سے اپنی ہستی کی نفی کرے۔ اول شخص کو معرفت قولی حاصل ہے اور دوسرے کو معرفت حالی، لیکن وہ گروہ جو عقل کو معرفت کی علت جانتا ہے، اس سے کہو کہ تمہارے دل میں عین معرفت سے کیا چیز ثابت ہوتی ہے، کیونکہ جو کچھ عقل ثابت کرتی ہے معرفت اس کی نفی کا اقتضا کرتی ہے۔ مطلب یہ کہ دلالت عقلی کے ذریعے دل میں جو خدا کی صورت بندتی ہے کہ خدا ایسا ہے یا ویسا ہے، اس کی حقیقت اس کے برخلاف ہے، لہٰذا عقل کو کہاں قدرت ہے کہ استدلال کے ذریعے خدا کی معرفت حاصل کرے، اس لیے کہ عقل و وہم دونوں ہم جنس ہیں، جہاں جنس ثابت ہوتی ہے وہاں معرفت کی نفی ہوتی ہے، لہٰذا استدلال عقلی سے تشبیہ کا اثبات ہوتا ہے اور اس کی نفی سے تعطیل عقل کی رسائی انہی دونوں قاعدوں تک ہے، اور یہ دونوں معرفت کے لیے بیکار ہیں کیونکہ مشبہ اور معطلہ موحد نہیں ہوتے۔ عقل کی رسائی وہیں تک ہے جہاں تک اس کا امکان ہے، اور جو کچھ اس سے نمودار ہوتا ہے وہ سب امکان یعنی حادث اور مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دوستوں کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں تھا کہ وہ جستجو اور تلاش کریں، لا محالہ وہ خدا کے حضور میں حاضر ہو کر بغیر کسی علت و سبب کے آ کھڑے ہوئے اور اپنے آرام میں بے آرام ہو کر آہوزاری کے ساتھ ہاتھ پھیلا دیے اور اپنے زخم دل کے لیے مرہم مانگنے کی دعا کی، کیونکہ ان کی راہ اپنی قدرت و طلب کی اقسام سے ناواقف تھی۔ تب قدرت الہی اس جگہ ان کی طاقت بنی اور اس طرح وہ اس تک رسائی پا گئے اور غیبت کی تکلیف سے نجات حاصل کی، محبت کے باغ میں جگہ بنا کر آرام کرنے لگے اور ان کی روح میں سرور پیدا ہوا۔ جب عقل نے دلوں کو فائز المرام دیکھا تو اس نے اپنا تصرف ظاہر کرنا چاہا، مگر اس نے دخل نہ پایا تو تھک ہار کر بیٹھ گئی اور متحیر اور پریشان ہو گئی۔ جب حیرت و پریشانی کا خاتمہ ہوا اور عقل معزول ہو گئی، اور جب عقل معزول ہوئی تو حق تعالیٰ نے خدمت کا لباس عطا کر کے فرمایا، اے عقل، جب تک تو باخود تھی اس وقت تک اپنے تصرف اور اسباب کے ساتھ محجوب تھی، جب تیرے آلات تصرف فانی ہو گئے اور قوت تنہا رہ گئی جیسا کہ پہلے تھی، تب تو نے رسائی حاصل کی۔ اس طرح دل کو قربت اور عقل کو خدمت نصیب ہوئی، چونکہ اپنی معرفت کے اندر معرفت پنہاں تھی، اور جب اپنی معرفت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے بندے کو اپنا عرفان عطا کر کے منزل عرفان سے روشناس کرایا، تاکہ بندہ عرفان سے معرفت الہی کو پہچانے، نہ کہ اسباب کے ذریعے، بلکہ اس کی شناخت اس وجود کے ذریعے ہے جو اسے عطا کیا گیا ہے، یہاں تک کہ عارف کی انانیت مکمل طور پر فانی ہو کر اس کا ذکر بغیر نسیان کے اور اس کا حال بغیر تقصیر کے بن گیا۔ اب اس کو معرفت حاصل ہے، نہ کہ صرف گفتار۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ معرفت الہی الہامی ہے، حالانکہ یہ بھی محال ہے، اس لیے کہ معرفت کے لیے صادق و کاذب ہر طرح کی دلیلیں ہو سکتی ہیں، اور الہام والوں کے لیے خطا و ثواب پر متحمل دلیل نہیں ہوتی، اس لیے کہ ایک کہے گا مجھے الہام ہوا ہے کہ خدا مکان میں ہے، اور دوسرا کہے گا کہ مجھے الہام ہوا ہے کہ اس کے لیے مکان نہیں ہے۔ لا محالہ ان دونوں مختلف دعووں میں ایک ہی حق پر ہو سکتا ہے، حالانکہ دونوں ہی الہام کے مدعی ہیں۔ یقیناً اس کے فیصلہ کے لیے کوئی ایسی دلیل درکار ہوگی جس سے صدق و کذب کے درمیان فرق ظاہر ہو جائے، اور یہ دونوں مدعی جان لیں کہ الہامی حکم باطل ہے۔ یہ قول برہمنوں کا ہے۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو الہام کے مدعی ہیں اور اس میں بہت مبالغہ کرتے ہیں اور اپنے حالات کی نسبت مردان پارسا کی طرف کرتے ہیں، حالانکہ ایسے لوگ گمراہ ہیں۔ ان کی باتیں نہ صرف مسلمانوں کے خلاف ہیں بلکہ کافروں کے عقل مندانہ نظریات کے بھی خلاف ہیں، اس لیے کہ 10 مدعیان الہام 10 ہی مخالف باتوں کا دعویٰ کرتے ہیں جو حکم میں سب کے سب باطل ہوتے ہیں۔ ان مدعیان الہام میں سے کوئی ایک بھی حق پر نہیں ہوتا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جو کچھ شریعت کے خلاف ہے وہ الہام نہیں ہوتا، تو ہم جواب دیں گے کہ تم تو اپنے اصل قاعدے میں غلطی پر ہو، اس لیے کہ شریعت کو اپنے الہام پر قیاس کرتے ہوئے کہتے ہو کہ شریعت سے ہمارا الہام ثابت ہے، حالانکہ معرفت الہی شرعی، ثبوتی اور ہدایتی ہوتی ہے، نہ کہ الہامی، اور معرفت میں الہام کا حکم بوجوہ باطل ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ معرفت حق ضروری ہے،
حالانکہ یہ قول بھی باطل ہے، اس لیے کہ بندے کے لیے ہر وہ چیز جس کا اسے علم ہو اگر ضروری ہے تو اس میں تمام عقلاء مشترک اور متحد ہوں گے۔ میں نے عقلاء کی ایک جماعت ایسی دیکھی ہے جو ضروری ہونے میں منکر ہے اور تشبیہ و تعطیل کو جائز سمجھتی ہے۔ صحیح بات یہی ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر معرفت الہی ضروری ہوتی تو اس پر تکلیف جائز نہ ہوتی، کیونکہ محال ہے کہ کسی ایسی چیز کی معرفت کے لیے جس کا علم ضروری ہو اس پر تکلیف ہو۔ مثلا اپنی پہچان، آسمان و زمین، دن اور رات اور تکلیف و راحت وغیرہ، یہ سب ضروری ہیں، اور ان میں سے کسی کے وجود کے لیے عاقل کو شک و شبہ لاحق نہیں ہوتا، اور اسے اس کی حاجت ہوتی ہے کہ وہ پریشان ہو اور علم حاصل کرنا چاہے تو بھی حاصل نہ ہو سکے۔ البتہ صوفیوں کے ایک گروہ نے جب اپنے یقین کی صحت اور درستگی پر غور کیا تو کہنے لگے کہ ہم اسے ضروری جانتے ہیں کیونکہ دل میں کوئی شک و شبہ واقع نہیں ہے۔ انہوں نے یقین کا نام ضروری رکھ لیا۔ یہ بات معنی کے لحاظ سے درست ہے لیکن تعبیر اور بیان کے اعتبار سے غلط ہے، اس لیے کہ ضروری علم میں صحت و درستگی کی تخصیص جائز نہیں ہوتی اور وہ تمام عقلوں میں مساوی ہوتی ہے، اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ضروری وہ ہوتا ہے جو زندوں کے دلوں میں بغیر سبب اور دلیل ظاہر ہو، لیکن علم الہی اور معرفت ربانی اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ حضرت استاد ابو علی دکاک رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ ابو سہل سالوکی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے والد جو نیشا پور کے امام و رئیس تھے، ان کا نظریہ ہے کہ معرفت کی ابتدا استدلال سے ہے اور اس کی انتہا ضرورت سے ہے۔ اہل سنت و جماعت کا ایک قول یہ ہے کہ جب جنت میں علم الہی ضروری ہوگا، اور یہ بھی جائز ہے، تو یہاں بھی ممکن ہے کہ وہ ضروری ہو جائے۔ نیز ایک قول یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ کا کلام سنتے ہیں، خواہ بے واسطہ ہو یا فرشتہ وحی کے ذریعے، تو اسے ضروری جانتے ہیں۔ اور ہم بھی یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اہل جنت بہشت میں اللہ تعالیٰ کو ضرورت سے جانیں گے، کیونکہ جنت تکلیف کا گھر نہیں ہے، اور انبیاء کرام علیہ السلام عاقبت کے امور سے قطعی طور پر محفوظ ہیں، ان کے لیے معرفت الہی ضروری ہے، نیز انہیں خوف اور جدائی کا خطرہ بھی نہیں۔ ایمان و معرفت کو فضیلت اسی وجہ سے ہے کہ وہ غیب ہے، جب وہ عیاں ہو جائے تو ایمان خبر بن جائے، اور اس کے عیاں ہونے کے بعد اختیار ختم ہو جائے، اصول شرع مسترب ہو جاتے ہیں اور ردت کا حکم باطل ہو جاتا ہے، اور ابلیس کی تکفیر درست نہیں رہتی، کیونکہ وہ سب بالاتفاق اللہ رب العزت کو پہچانتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے مردود اور مرحوم ہونے کے وقت کی خبر دیتے ہوئے شیطان کا یہ قول بیان کیا، فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اب تیری عزت کی قسم ہے میں ان سب کو ضرور بہکاؤں گا۔ در حقیقت بات کرنا اور کلام سننا معرفت کے تقاضوں میں سے ہے، اور عارف جب تک عارف رہے وہ جدائی کے خطرے سے محفوظ رہتا ہے، اور جب جدائی ہو جائے تو معرفت زائل ہو جاتی ہے، حالانکہ علم ضروری کے لیے زوال کی کوئی صورت ممکن نہیں۔ یہ مسئلہ لوگوں کے درمیان خطرناک ہے، بس اسی قدر شرط ہے کہ اتنا جان لو جس سے آفت سے چھٹکارا مل جائے، کیونکہ بندے کو علم اور حق تعالیٰ کی معرفت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ حق تعالیٰ ازلی علم و ہدایت کی توفیق عطا نہ فرمائے۔ البتہ یہ جائز ہے کہ معرفت میں بندے کے یقین میں احیاناً کمی اور بیشی ہو، لیکن اصل معرفت میں کمی بیشی ممکن نہیں، کیونکہ معرفت میں زیادتی موجب نقصان ہے اور کمی میں بھی۔ معرفت الہی میں تقلید جائز نہیں ہے، حق تعالیٰ کو صفات کمالیہ کے ساتھ پہچاننا لازم ہے، اور یہ بات بجز حسن رعایت اور خالص عنایت ربانی کے صحیح نہیں ہو سکتی۔ تمام عقلی دلائل حق تعالیٰ کی ملک اور اس کے قبضہ و اختیار میں ہیں، اور اگر وہ چاہے تو اپنے کسی ایک فعل کو اس کے لیے دلیل بنا دے اور اسی کے ذریعے اپنی راہ دکھا دے، اور اگر وہ چاہے تو اپنے تمام افعال کو اس کے لیے حجاب بنا دے اور وہ خدا تک رسائی سے محروم رہ جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں مسلمانوں کی ایک جماعت کے لیے معرفت الہی کی دلیل بنے، وہاں نصارہ کے گروہ کے لیے معرفت کا حجاب بنے۔ مسلمانوں نے انہیں خدا کا بندہ اور رسول مانا، اور نصارہ نے انہیں خدا کا بیٹا گمان کیا، معاذ اللہ۔ یہی حال اصنام اور چاند اور سورج کا ہے، کسی کے لیے وہ معرفت کی دلیل ہیں اور کئی اس سے محروم رہے، اور اگر دلیل ہی معرفت کی علت ہوتی جو چاہیے تھا کہ ہر دلیل والا عارف ہوتا، حالانکہ یہ کھلا مقابلہ ہے اور ہٹ دھرمی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے کہ وہ کسی کو برگزیدہ بنا کر ان چیزوں کو دلیل معرفت بنا دے تاکہ ان ذرائع سے وہ خدا تک رسائی پائیں اور خدا کو پہچانیں۔ معلوم ہوا کہ دلیل خدا کی معرفت کا سبب تو ہو سکتی ہے مگر علت نہیں، اور کوئی سبب کسی بھی سبب سے مسبب یعنی خدا کے لیے بہتر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ مسبب کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَأْمَهُونَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
آپ کی حیات کی قسم بے شک یہ کافر اپنے نشے میں بہک رہے ہیں. کیونکہ عارف کے لیے سبب کا اسبات کفر ہے اور غیر کی طرف توجہ بھی شرک ہے. جسے خدا دلیل سے اندھا بنائے اسے کون راہ ہدایت دکھا سکتا ہے؟ لہذا جب کسی کے لیے لوح محفوظ میں لا یعنی نہیں لکھا ہوا ہے اور حق تعالی کی مراد معلوم میں کسی کی نصیب میں شقاوت اور بدنصیبی ہے تو اس کے لیے دلیل اور استدلال کس طرح موجب ہدایت بن سکتی ہے؟ کیونکہ جس نے غیر کی طرف توجہ کی اس کی معرفت کفر ہے. جو بندے خدا کے غلبہ محبت میں مستغرق اور اس کے متلاشی ہیں ان کے لیے خدا کے سوا اور چیزیں راہ میں رکاوٹ کیسے بن سکتی ہیں؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب غار سے باہر تشریف لائے تو دن میں کوئی چیز نہ دیکھی، حالانکہ دن میں بکثرت دلائل اور عجیب تر براہین موجود ہوتے ہیں. لیکن جب رات ہوئی تو ستاروں کو دیکھا. اگر معرفت الہی کی علت دلیل ہوتی تو دن میں زیادہ دلائل نظر آتے اور اس سے زیادہ عجیب نشانیاں ظاہر ہوتی. لہٰذا اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے بندے کو اپنی طرف راہ دکھاتا ہے اور اس پر معرفت کا دروازہ کھول دیتا ہے تاکہ عین معرفت میں اس درجہ تک پہنچے جہاں عین معرفت بھی اسے غیر نظر آئے اور اسے معرفت کی صفت آفت معلوم ہو. کیونکہ معرفت کے ساتھ معروف یعنی خدا سے وہ محجوب ہوتا ہے یہاں تک کہ اسے معرفت کی تحقیق اس درجہ تک پہنچا دیتی ہے کہ معرفت اس کا دعویٰ بن جاتا ہے. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اے عزیز تم اس سے بچو کہ تم بغیر تحقیق کے معرفت کے مدعی بنو، کیونکہ عرفاء تو اپنی معرفت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن میں ناواقفیت کا اقرار کرتا ہوں اور یہی میری معرفت ہے. اس لیے تمہیں سزاوار نہیں کہ تم معرفت کا دعویٰ کرو کیونکہ اس میں تمہاری ہلاکت ہے اور تمہارا تعلق اس خوبی کے ساتھ ہونا چاہیے جس میں تمہاری نجات ہو. اس لیے جسے حق تعالی کا کشف و مشاہدہ حاصل ہو جاتا ہے اس کے لیے اپنی ہستی وبال بن جاتی ہے اور تمام صفتیں آفت بن جاتی ہیں، اور جو خدا کا ہو جائے اور خدا اس کا ہو جائے اس کے لیے کوئی چیز ایسی نہیں رہتی جس کی نسبت اس بندے کی طرف کرنا درست ہو، نہ اس دنیا میں نہ اس جہان میں. معرفت کی حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز خدا کی ملکیت سمجھے. جب بندہ یہ جان لیتا ہے کہ ہر چیز خدا کی ملکیت ہے اور اسی کے تحت تصرف میں ہے تو پھر اسے مخلوق سے کوئی سروکار نہیں رہتا، حتیٰ کہ خود اپنے آپ سے بھی نہیں. وہ اپنے آپ سے اور تمام مخلوق سے محجوب ہو جاتا ہے اور اس کا جواب ہر شے سے ناواقفیت ہوتی ہے. جب یہ بھی فنا ہو جاتی ہے تو حجاب بھی پراگندہ ہو جاتا ہے اور دنیا عقبہ کی طرح ہو جاتی ہے. معرفت میں مشائخ کے رموز و لطائف. معرفت کے سلسلہ میں مشائخ کے بکثرت رموز اور لطائف ہیں. حصول فائدہ کے لیے چند رموز بیان کیے جاتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں معرفت یہ ہے کہ تم کسی چیز سے متعجب نہ ہو، کیونکہ تعجب ایسے فعل پر ہوتا ہے جو بندے کی اپنی طاقت سے زیادہ ہو، اور جب اللہ تعالیٰ کمال پر قادر ہے تو عارف کے لیے خدا کے افعال میں حیرت و تعجب کا اظہار کرنا محال ہے. اگر کہیں تعجب کی کوئی صورت ممکن ہو سکتی تو یہ بات تھی کہ اس نے ایک مشت خاک کو اس درجہ تک پہنچایا کہ وہ دنیا پر حکومت کرے، ایک قطرہ خون کو اس مرتبہ تک پہنچایا کہ وہ معرفت الہی اور اس کی محبت اور دوستی کی باتیں کرنے لگا اور وہ دیدار الہی اور اس کے قرب و وصال کا خواہش مند ہو گیا. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں معرفت کی حقیقت حق تعالی کا اسرار پر مطلع کرنا اور اپنی معرفت کے انوار سے سرفراز فرمانا ہے. مطلب یہ ہے کہ حق تعالی اپنی عنایت سے بندے کو اپنے انوار سے آراستہ کر کے تمام آفتوں سے محفوظ کر دیتا ہے. چنانچہ جب تک بندے کے دل میں رائی کے دانے کے برابر مخلوق کا اثر باقی رہتا ہے اس وقت تک وہ غیبی اسرار کے مشاہدے سے سرفراز نہیں کرتا اور نہ اس کے ظاہر کو مغلوب کرتا ہے. جب وہ بندے کے دل سے تمام تر اثرات نکال دیتا ہے تب وہ مشاہدے کا معائنہ کراتا ہے. حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حیرت دوام ہی تو معرفت ہے، کیونکہ حیرت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک حیرت ہستی و وجود میں اور دوسری حیرت کیفیت میں. ہستی میں حیرت تو شرک ہے اور کیفیت میں حیرت معرفت ہے، اس لیے کہ عارف کو اس کی ہستی و وجود میں شک کی کوئی گنجائش اور اس کی کیفیت میں عقل کو کوئی دخل نہیں. اس جگہ اسے وجود باری تعالیٰ میں یقین اور کیفیت میں حیرت حاصل ہو جاتی ہے. اسی بنا پر کسی نے کہا ہے اے حیرت زدوں کے رہنما میری حیرت کو اور زیادہ کر. اس قول کا مطلب یہ ہے کہ قائل نے پہلے تو حق تعالیٰ کے وجود کی معرفت اور اس کے اوصاف کا کمال ثابت کیا اور اقرار کیا کہ وہی مقصود خلق اور ان کی دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے اور حیرت زدوں کی حیرت اس کے سوا نہیں ہے. اس کے بعد قائل نے
زیادتی حیرت کی استدعا کی اور اعتراف کیا کہ مطلوب کی معرفت میں عقل کا کوئی دخل نہیں، وہاں حیرت و سرگردانی کے سوا اس کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ یہ معنی بہت لطیف ہے۔ نیز اس کا یہ احتمال بھی ہو سکتا ہے کہ حق تعالیٰ کی ہستی و وجود کی معرفت اپنی ہستی پر حیرت کا اقتضا کر لے۔ اس لیے بندہ جب حق تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے اور ہر چیز کو اس کے قبضہ و اختیار میں دیکھتا ہے اور یقین کر لیتا ہے کہ اس کا وجود بھی اسی سے ہے اور اس کا عدم بھی اسی سے، تو اس کی قدرت میں سکون و حرکت سے متحیر ہوتا ہے، کیونکہ جب کل کا قیام اسی سے ہے تو میں کون ہوں اور کیا ہوں اس بات میں حیرت زدہ ہو کر رہ جاتا ہے، اور وہ اسی بات میں مستغرق ہو کر رہ جاتا ہے۔ اسی معنی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے اپنے آپ کو فنا سے پہچان لیا، یقیناً اس نے حق تعالیٰ کو بقا سے پہچان لیا، کیونکہ فنا سے عقل و صفت باطل ہوتی ہے، اور جب چیز کا عین عقل ہی نہ ہو تو اس کی معرفت میں حیرت کے سوا کچھ نہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، معرفت یہ ہے کہ تم جان لو کہ خلق کی تمام حرکت و سکون حق تعالی سے ہے، اور کسی کو اس کی ملکیت میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف کا اختیار نہیں۔ عین بھی اسی کے عین سے ہے، اثر بھی اسی کے اثر سے، اور صفت بھی اس کی صفت سے، اور حرکت و سکون بھی اسی کے حرکت و سکون سے، کیونکہ جب تک حق تعالی بندے کے وجود میں طاقت اور اس کے دل میں ارادہ پیدا نہ فرمائے، بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ بندے کے تمام افعال مجازی ہیں اور مخلوق کے تمام افعال خدا کے پیدا کردہ ہیں۔ حضرت محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جسے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو گئی وہ بات کم کرے گا اور اس کی حیرت دائمی ہوگی، کیونکہ الفاظ کا جامع اسے پہنایا جا سکتا ہے جو تحت عبارت ہو، اور اصول میں عبارت کی ایک حد ہے، اور چونکہ حق تعالیٰ محدود نہیں ہے تو عبارت کی بنیاد اس پر کیسے رکھی جا سکتی ہے؟ جب عبارت کی ایک حد ہے اور معبر یعنی حق تعالیٰ غیر محدود ہے تو اسے عبارت کی حد بندی میں کیسے لایا جا سکتا ہے؟ اور جب مقصود عبارت میں نہ سما سکے اور بندہ اس میں عاجز اور لاچار رہے تو بجز دائمی حیرت کے کیا چارہ کار رہ جاتا ہے؟ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، معرفت کی حقیقت یہ ہے کہ معرفت الہی سے عاجز رہے، کیونکہ حق تعالیٰ کی حقیقت سے بندہ سوائے عجز کے کوئی نشان نہیں رکھتا۔ ممکن ہے کہ بندے کو اس کے ادراک میں اپنے سے زیادہ دعویٰ نہ ہو، اس لیے کہ عجز اس کی طلب ہے، اور جب تک طالب اپنی صفت اور اسباب پر قائم ہے اس وقت تک اس پر عجز کا اطلاق درست نہیں ہوتا۔ البتہ جب وہ اسباب اور اوصاف سے گزر جاتا ہے تب اسے فنا حاصل ہوتی ہے، نہ کہ عجز۔ مدعیوں کے ایک گروہ کا خیال ہے کہ اس حالت میں جب کہ آدمیت کی صفت برقرار و ثابت ہو اور صحت خطاب سے مکلف ہو اور حق تعالیٰ کی حجت اس پر قائم ہو، عاجز ہونے کا نام معرفت ہے، اور ہم عاجز ہو کر سب سے پیچھے رہ گئے ہیں۔ یہ قول گمراہی اور زیاں کاری پر مبنی ہے۔ ہم دریافت کرتے ہیں کہ تم کس چیز کی طلب میں عاجز ہوئے ہو، حالانکہ عجز کی دو نشانیاں ہیں اور وہ دونوں تم میں نہیں ہیں۔ ایک نشانی طلب کے اسباب کی فنا ہے اور دوسری نشانی اظہار تجلی ہے۔ جہاں اسباب کی فنا ہے وہاں عبارات گم ہو جاتی ہیں۔ اگر عجز کی تعبیر عبارت سے کرو گے تو عجز کی عبارت بجز عجز کے نہیں ہوگی، اور جہاں اظہار تجلی ہے وہاں نشان نہیں ہوتا اور تمیز کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، حتیٰ کہ عاجز بھی نہیں جانتا کہ وہ عاجز ہے، یا یہ کہ وہ عجز سے منسوب ہے جس کی بنا پر اسے عاجز کہیں، اس کی بھی صورت نہیں، کیونکہ عجز غیر ہے اور غیر کی معرفت کا اسباب معرفت نہیں ہے۔ جب تک دل میں غیر کی جگہ ہے یا عارف کو غیر کی تعبیر کی قدرت ہے اس وقت تک معرفت درست نہیں ہوتی، اور جب تک عارف غیر سے کنارہ نہ کرے اس وقت تک عارف عارف نہیں ہوتا۔ تو تمہارا یہ کہنا کسی طرح بھی صحیح نہیں ہے۔ حضرت ابو حفص حداد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے جب سے عرفان حق ہوا ہے اس وقت سے میرے دل میں کسی حق کو باطل کا خطرہ نہیں آیا، اس لیے کہ جب لوگوں سے تعلق اور خواہش رہے اس وقت تک وہ دل پر اثر انداز ہوتا ہے، اور دل اس اثر کو لے کر نفس کے حوالے کر دیتا ہے، اور نفس باطل کا مقام ہے۔ اسی طرح جب کسی کی محبت دل میں ہمیشہ رہے گی تو وہ بھی دل پر اثر انداز ہوگی، اور دل اس اثر کو لے کر روح کے سپرد کر دے گا، کیونکہ روح حق اور حقیقت کا منبع ہے، اور جب دل میں غیر کا دخل ہو تو اس کی طرف عارف کو رجوع کرنا معرفت کے منافی ہے۔ لہذا تمام لوگ معرفت کی دلیل کی طلب بھی دل سے کرتے ہیں اور حرص و ہوا کی طلب بھی دل ہی سے، اور جب انہیں اپنی مراد حاصل نہ ہوئی تو انہوں نے دل کی طرف رجوع نہ کیا اور غیر حق سے راحت نہ پائی اور صرف حق تعالی کو پایا اور اسی سے لو لگائے رکھی، اور جب نشان و دلیل کی ضرورت پیش آئی تو حق تعالی کی طرف رجوع کیا اور دل کی طرف رجوع نہ کیا۔ یہ فرق ہے ان بندوں کے درمیان جو دل کی طرف رجوع ہوتے ہیں یا حق تعالی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر واسطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس نے اللہ کو پہچان لیا
وہ ہر ایک سے نہ صرف جدا ہو گیا بلکہ گونگا اور دل برداشتہ بھی ہو گیا۔ مطلب یہ کہ جس نے اسے پہچان لیا اس نے دل سے تمام اغیار کو نکال دیا اور اس کی تعبیر میں گونگا بن گیا اور اپنے اوصاف سے فانی ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تیری حمد و ثنا کو میں گھیر نہیں سکتا۔ جب تک آپ غیبت میں رہے آپ عرب میں سب سے زیادہ فصیح تھے۔ آپ فرماتے ہیں میں عرب و عجم میں سب سے زیادہ فصیح ہوں، اور جب آپ کو غیبت سے حضور میں بھیجا گیا تو بارگاہ الہی میں عرض کنا ہوئے کہ میری زبان تیری حمد و ثنا کے کمال کو گھیرنے کی تاب و توا نہیں رکھتی، کس طرح تیری حمد و ثنا کروں، کال سے بے کال اور حال سے بے حال ہوں۔ تو وہی ہے جو تو ہے، میری عرض یا میری وجہ سے ہوگی یا تیری وجہ سے۔ اگر اپنی وجہ سے کہوں تو محجوب ہوتا ہوں، اور اگر تیری وجہ سے کہوں تو تیری قربت کی تحقیق میں اپنے اختیار میں معیوب ہوتا ہوں، لہٰذا میں کچھ عرض نہیں کر سکتا۔ حق تعالیٰ کی طرف سے فرمان ہوا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تم کچھ نہیں کہہ سکتے تو ہم فرماتے ہیں، یعنی اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہاری زندگانی کی قسم، جب آپ ثنا سے ساکت ہو گئے ہیں تو میں جہان کی ہر چیز کو تمہارا قائم مقام بناتا ہوں۔ جو بھی میری ثنا کرے گا وہ تمہاری طرف سے میری ثنا کرے گا، گویا ان سب کی ثنا تمہارے حوالے سے ہوگی اور تم اپنی طرف سے میرے حضور پیش ہوگے۔